السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اچھا بدلہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے یہ سارے کا سارا ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ، تو یہ اس کو فدیے میں دے دیں گے۔ یعنی جان چھڑانے کے لیے اگر ان کو دینا پڑے تو زمین بھر سونا، اقتدار، ہر چیز جو کچھ بھی ہے وہ، اور اتنا اور بھی ہو، اور وہ دے کر جان چھڑا سکیں تو وہ دے دیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 18 سورۃ الرعد۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اللہ کریم نے یہ بنیادی بات سمجھائی ہے اس صورت میں کہ قرآن نے جو توحید اور آخرت کی دعوت دی ہے وہی حق ہے، اور پھر اگلی 10 آیات یا 11 آیات کے اندر اللہ کریم نے تقابل کیا ہے کہ یہ جو اہل شرک ہوتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، اور جو اہل توحید ہیں وہی عقل مند لوگ ہیں۔ تو یہاں گویا 18ویں آیت کے اندر اس تقابل کی بنیاد رکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ دو ہی گروہ بنتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے مان لیا اور ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا۔ جنہوں نے نہیں مانا سورہ بقرہ کے اندر اس گروہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے نہ ماننے کا اقرار کر لیا، وہ کافرین ہیں، ان کے لیے بھی عذاب ہے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے مانا تو نہیں لیکن زبان سے کہا، قالوا آمنا، زبان سے کہا کہ ہم مومن ہیں، در حقیقت وہ بھی وما ہم بمومنین، قرآن کہتا ہے کہ وہ اصل میں وہ بھی ایمان لانے والے نہیں۔ تو جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا اور بات قبول کر لی اللہ تعالیٰ کی، للذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کر لیا اور جو کچھ ان کو تعلیمات دی تھیں ان کو من و عن قبول کر کے اس پر عمل شروع کر دیا، فرمایا ان کے لیے تو آخرت میں اچھا بدلہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اب ظاہر ہے جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا انہوں نے پھر کس کی بات کو مانا ہے؟ یقیناً اللہ کے علاوہ جس کی بھی بات کو مانا ہے وہ غیر اللہ ہے۔ چاہے انہوں نے کسی شخصیت کی بات کو مانا ہو، چاہے انہوں نے وقت کے کسی فرعون یا حکمران کی بات کو مانا ہو، چاہے انہوں نے کسی نظریے کی پیروی کی ہو، اور چاہے انہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہو، بہرحال انہوں نے قبول کی تو بات کسی اور کی قبول کی، اللہ کی بات قبول نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ بنیادی جرم ہے، اور امتحان میں ناکامی کا جو مظہر ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی بات مانی ہے یا کسی اور کی بات مانی ہے، سادہ سی بات۔ اور جنہوں نے اللہ کی بات مان لی ان کے لیے
حسنہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ اکبر، چاہے انہوں نے کسی کی بھی بات مانی ہو، خواہش نفس کی بات بھی مانی ہو، یہی تو امتحان تھا کہ یہ کس کی بات مانتے ہیں۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اب یہ اللہ کی بات تو انہوں نے نہیں مانی، لہٰذا یہ انہوں نے گویا شرک کیا ہے، شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، غیر اللہ کی بات مانی ہے، چاہے انہوں نے اپنی خواہش نفس کی بات بھی مانی، خواہش نفس کے پیچھے بھی چلے، تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آئیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو یہ جو بھی اس طرح کا طرز عمل رکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر جہاں سے بھی لائیں، کوئی بھی چیز لائیں، کہیں سے نظریہ لائیں، اس کا اوریجن کوئی بھی ہو، چاہے وہ داخلی طور پر جنریٹ کیا گیا ہو، چاہے وہ غیروں سے مستعار لیا گیا ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کے کلام کے علاوہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ ہے، آپ اگر اس کو مان بھی لیں تو سوائے ناکامی کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتراب الساعہ، یعنی قرب قیامت کی جو کہ ماحول کے بارے میں جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وَتُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، کہ جو اس وقت جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا اس قوم کے اندر وہ المثنات ہوگی، اور ساتھ فرمایا کہ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کو برائی کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ پڑھائی اچھی نہیں ہے، یہ پڑھائی نہ کرو۔ تو جو پڑھا جا رہا ہوگا وہ مثنات ہوگا، اور اس کو برا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المثنات کیا ہے؟ مل مثنات، یعنی کیا پڑھا جا رہا ہوگا جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کو برا کہنے والا بھی نہیں ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی اور پڑھی جا رہی ہے وہ مثنات۔ لہٰذا یہاں دو الگ الگ جو گروہ بنتے ہیں، اللہ کی باتوں کو قبول کرنے والے جنہوں نے العلم کو قبول کر لیا، اور اس کے مقابلے میں وہ ہیں جنہوں نے ہوائے نفس کو یا خواہش نفس کو یا کسی اور چیز کو، اس کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ تو یہاں اس کی اس طرح سے وعید فرمائی ہے کہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ لوگ جہنمی تو ہوں گے ہی، لیکن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اگر ان کے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، وہ چاہے اقتدار ہے، چاہے وہ مال ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سارا کا سارا کسی کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی ہو، دگنا ہو، معہو اس کے ساتھ، لَفْتَدَوْا بِهِ، تو یہ اس کا بھی فدیہ دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس دن کے عذاب میں تو انسان یہ کہے گا کہ اللہ چاہے تو میری ماں باپ کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے سورہ معارج کے اندر کہ اس دن جب یہ عذاب دیکھیں گے تو پھر آدمی کہے گا کہ اگر میرے ماں باپ پکڑ لیے جائیں، میری بیوی پکڑ لیے جائے، روئے زمین کے سارے لوگوں کو پکڑ لیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، وہ جو جہنم ہے وہ تو اس دن بھڑک رہی ہوگی، اور وہ ہر اس شخص کو کہ جس شخص نے سرکشی کی اس کو وہ بلا رہی ہوگی۔ تو ہر شخص نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے، اور اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اور اپنے حساب سے جو اس نے عمل کیا ہے اسی کا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ کوئی شخص کسی کی جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ مجرم جو ہے وہ قیامت والے دن جب آگ کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، تو خواہش کرے گا کہ ساری دنیا کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یہ خواہش اس کی قبول نہیں ہونی۔ یہاں پہ بھی تنزن یہ بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ وعید بتائی گئی ہے کہ اگر اس کے پاس یہ زمین بھر ہر چیزوں، مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں بھی یہ بیان ہوا ہے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حساب برا ہوا، برا حساب۔ اب برا حساب اور اچھا حساب کیا ہے؟ ظاہر ہے جس حساب کے بعد انسان کامیاب ہو جائے وہ اچھا حساب ہے، اور جس حساب کے بعد انسان ناکام ہو جائے وہ برا حساب ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے برا حساب ہے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور اس سے برا ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا ہے۔
تو گویا ان کا جو حساب لیا جائے گا تو اس کی پوری تفصیل ان سے پوچھی جائے گی، ایک ایک بات پر جرا کی جائے گی۔ تو جس کا حساب شروع ہو گیا اس طرح سے کہ اس کی ساری تفصیلات اس سے پوچھی جائیں تو حساب دے کون سکتا ہے؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من نوقش الحساب عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو عذاب میں پکڑا گیا، وہ تو اس کو تو یقیناً عذاب ہوگا۔ تو اسی پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حساب یسیر کا کیا مطلب ہے، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ جس کا حساب ہوا اور حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا، تو پھر آسان حساب کا کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو صرف پیشی ہوگی، صرف اللہ کے سامنے جا کے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سارے گناہ۔ حساب دینا پڑ گیا تو وہ کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو برا حساب یہ ہے کہ آپ سے ایک ایک آپ کی زندگی کے پہلو کا اور ایک ایک عمل کا اور ایک ایک لمحے کا حساب مانگ لیا جائے تو کوئی شخص دنیا میں حساب دے ہی نہیں سکتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ بخشا جانا ہے ہر شخص نے اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ اپنی رحمت سے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے دل میں خوف اور خشیت رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حساب سے مستثنا قرار دے دے گا، ایک ایک تفصیل نہیں پوچھے گا۔ تو جو ایک ایک تفصیل نہیں پوچھی جائے گی تو وہ آسان حساب ہے، اور اگر تفصیل پوچھ لی تو وہ سوء الحساب ہے۔ یہی فرق ہے۔ لہذا فرمایا اولئک لهم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے۔ کیا مطلب؟ ان سے پورا حساب لیا جائے گا۔ من نوقش الحساب، جس کا حساب جو ہے وہ شروع ہو گیا، عذب، تو یقیناً اس کو عذاب دیا جائے گا، اسی لیے وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو گویا حساب تفصیل سے ہوگا ہی ان کا حجت تمام کرنے کے لیے جو جہنمی ہوں گے، وگرنہ جو جنتی ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے گا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی۔ اللہ، یہاں سے وہ کمپیریزن ہے کہ اہل توحید جو ہیں وہی عقل مند ہیں اور اہل شرک جو ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ افمن یعلم، کیا پھر جو شخص یہ جانتا ہے، انما، یہ کہ انزل الیک، کہ یہ کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے، اس کو جو شخص یہ یقین کے ساتھ یہ کہے کہ وہی حق ہے، وہ شخص کمن ہوا اعمی، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو۔ گویا جو موحد ہے، جو توحید والا ہے، اس کو بینا کہا گیا ہے، اور جو شرک والا ہے اس کو اعمی یعنی اندھا کہا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ظلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ظلم ہے قیامت کا والے دن اندھیرے بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی شرک کا مرتکب ہوتا ہے، ظلم سے مراد شرک بھی ہے اور ظلم سے مراد کسی کا بھی حق مارنا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو اللہ کا حق مارنا ہے، اسی لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم قرآن حکیم کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حق دیتا ہے اور جو اس بات کو افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، جو یہ جانتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حق ہے، کیا وہ اندھوں کی طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی مشرکوں کی طرح کا؟ یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہے کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ تو عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ عقل والے کون ہیں؟ عقل والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہوں، عقل والے وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، جن کی دانش جو ہے وہ ان کا پیمانہ لبریز ہوا پھرتا ہے، ہر طرف ان کی دانش بکھری پھرتی ہے، وہ نہیں۔ جو اپنے آپ کو سیانہ کہنے والے وہ اولو الالباب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی اور مختلف مقامات پر اولو الالباب کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ اولو الالباب کون ہیں۔ وہ ہیں جو ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اولو الالباب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے پھر کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ رستہ دکھاتا ہے کہ ان کو یہ پورا نظام فکر و عمل بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، کہ یہ کارخانہ حیات میں سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سارا کارخانہ قدرت
یہ باطل پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقینا عذاب النار، تو پاک ہے، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ گویا پوری دنیا کی حقیقت ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے جو لوگ عقل والے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب عقل سے مراد وہ ٹول نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک آرگن دماغ کے طور پر ایک رکھی ہوئی ہے ہر شخص کی کھوپڑی کے اندر، وہ تو ہر شخص کو دیا ہے، لیکن اصل میں عقل والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے آرگن کو، اس دیے ہوئے صلاحیت کو درست طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو وہ عقل والے ہیں، وگرنہ جو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اب آگے اللہ کریم نے یہاں پہ 9 خصوصیات بتائی ہیں ان لوگوں کی جو عقل مند لوگ ہیں۔ فرمایا کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جیسے سورہ آل عمران کا میں نے حوالہ دیا کہ وہاں اللہ کریم نے اور نشانیاں بیان کی ہیں اولو الالباب کی، یہاں اور نشانیاں بیان کی ہیں، 9 نشانیاں یہاں بیان فرمائیں۔ اب یہ گویا ہر شخص اپنے آپ کو ان نشانیوں کے سانچے میں رکھ کے سکین کر سکتا ہے کہ کیا ہم عقل مند لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا عہد وہی ہے جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر ہوا کہ ابتدائے آفرینش جو اللہ نے سب سے پوچھا تھا، ساری مخلوقات کی ارواح سے، عالم ارواح میں پوچھا تھا، اور انسانوں کو پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو بار بار یاد دلاتا ہے، تو بنیادی طور پر تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق عبدیت قائم کرنے کا، اور رب العالمین کا عبد بننے کا جو زندگی گزارتا ہے اس کی عبدیت میں گویا وہ اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ تو جو لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں، کیا مطلب ساری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارتے ہیں، یعنی صرف کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے ہیں۔ سب سے اولین معنی تو بعہد اللہ کا یہی، اور دوسرا یہ کہ اس میں سارے عہد شامل ہیں، وہ عہد بھی چھوٹے موٹے جو انسان ایک دوسرے سے کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کیا کرو، اور ظاہر ہے ایک وعدے کی بات نہیں کہ وعدے پورا کیا کرو، تو اس میں عہد الست بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے گویا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما مانتا ہے، یہ بھی گویا اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کروں گا۔ تو کیا پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو عمل کرتا ہے یہ عقل والا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ عقل والا نہیں ہے، یہ معیار ہے۔ اور دوسرا پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور تاکید فرمایا ولا ينقضون المیثاق، اور وہ میثاق کو، معاہدے کو توڑتے نہیں، پورا کرتے ہیں اور توڑتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو ينقضون المیثاق ہے، وعدوں کو توڑتے نہیں ہے، اس سے مراد وہ وعدے ہیں جو انسان ایک دوسرے سے کرتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدے انسان توڑنا شروع کر دے تو یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاں فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، یا جس حدیث میں فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ ایک میں فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، دوسری حدیث میں فرمایا کہ 4 باتیں اگر کسی شخص کے اندر ہوں تو وہ پکا منافق۔ تو اس میں ایک بات آپ نے فرمائی کہ اذا وعد اخلف، منافق جو ہے وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ولا ينقضون المیثاق، کہ وہ میثاق کو کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتے، تو وہ چھوٹے چھوٹے وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا، میں اتنے بجے تم میرا انتظار کرنا، میں یہ فلاں کام کر لوں گا، فلاں بات کر لوں گا، یہ اصل دین تو یہی ہے۔ جب جو شخص اللہ کے عہد کو نبھانے والا ہو وہ اللہ کے بندوں کے عہد کو بھی نبھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان العہد کان مسئولا، یہ عہد جو کیا جاتا ہے قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، یہ اسی پورے نظام فکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی توحید والا ہے اور اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے نہ کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے پورے نہیں کرتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں۔ تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے
عقل مند لوگوں کی کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو توحید کا عہد کیا ہے، اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جڑتے ہیں، عبدیت رب کا ثبوت دیتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور کسی طرح کا بھی عہد نہیں توڑتے، نہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، نہ احکام شریعت کو ماننے کا عہد توڑتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے وعدوں کو توڑتے ہیں، بلکہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ ملاتے ہیں، والذین، وہ لوگ ایسے ہیں، یصلون، وہ ملاتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، یعنی جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جس کے ساتھ مل جانے کا اور جڑ جانے کا حکم دیا ہے، اس کو ملاتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس سے جو سب سے زیادہ ظاہری معنی ہے جو اکثریت مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے مراد صلہ رحمی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں کہیں بھی اس طرح کا ایک اجمالی بیان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، یعنی سورہ بقرہ کے اندر بھی ملانے کی بات ہے، تو اس سے مراد صلہ رحمی ہوتی ہے، رشتہ داری کو ملانا، رشتوں کو ملانا، اور اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رحم کو، رشتہ داری کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو یہ جا کے اللہ کی چادر پکڑ کے اللہ کے دربار میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا تھا کہ اللہ، مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے توڑیں گے، تو اللہ نے اس رحم سے، رشتہ داری کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سل من قطعک، جو تجھ سے ٹوٹے تو اس کے ساتھ جڑ کے رہ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں کوئی شخص اگر رشتہ داری کو ملنے والا، رشتہ داری کو ملانے والا، وہ اصل میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، وہ تو قطع رحمی کر رہا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے ٹوٹتا ہے آپ اس سے جڑے، تو جو پہلے سے ہی جڑا ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو ساری دنیا کر لیتی ہے، عدلے بدلے میں اچھے سلوک تو ساری دنیا کرتی ہے، اس لیے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں اچھا سلوک کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی بنیادی طور پر ہے ہی یہ کہ صل من قطع کا، جو ٹوٹتا ہے اس سے جڑو۔ تو لہٰذا بنیادی حکم جو ہے، وہ بنیادی بات جو اس کا ظاہری مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ والذین یصلون، یہ لوگ جو ہے ملاتے ہیں، ما، جو امر اللہ بھی، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، یعنی رشتہ داری ہی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ، اور اس کی بڑی تاکید حدیث کے اندر آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے رشتہ داری کو ملانا۔ اور پھر یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا ان یبسط لہ فی رزقہ و ینسأ لہ فی اثرہ، جس کو یہ پسند ہو، من احب ان یبسط لہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، ظاہر ہے یہ ایسی بات ہے جو ہر شخص چاہتا ہے، تو فرمایا جس کو یہ پسند ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مفہوم اور ظاہری مفہوم اس کا وہی ہے کہ اس صلہ رحمی کرے، والذین یصلون، کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ملاتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داری کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ لیکن دوسرا مفہوم اس کا یہ عام بھی ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ اس میں اسپیسیفکلی صرف رشتہ داری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں اللہ کے عہد کو پورا کرنا بھی اس میں شامل ہے، اللہ نے اس کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے عہد، اللہ کے ساتھ ہر عبد اپنے رب العالمین کے ساتھ بطور عبد کے جڑ جائے، رشتہ عبدیت رب العالمین کے ساتھ قائم کرے، تو یہ بھی وہ حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بھی جڑنے کا۔ پھر اس سب سے بڑا حکم جو اللہ نے یعنی جڑنے کا دیا ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا دیا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات اقدس ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہمیں حاصل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ جڑنے سے دین کے معارف بھی حاصل ہوتے ہیں، دین کی بنیادیں بھی ملتی ہیں، عقیدہ اور ایمان بھی بنتا ہے،
اور پوری زندگی کی تعلیمات اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا. لہٰذا اس سے مراد اللہ کے ساتھ جڑنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو حکم اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا، جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ سارا ہی حکم گویا ایسے ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ نے اس کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے، فلاں کام کے ساتھ جڑ جاؤ، فلاں سے بچ جاؤ. تو جس سے جڑنے کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم نہیں دیا اس کے ساتھ نہیں جڑتے. تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی یہ بھی ایک ایسا جامع حکم ہے کہ اس کے اندر بھی شریعت کے سارے احکام آ جاتے ہیں، کہ جہاں جہاں اللہ کا حکم آتا ہے کہ یہ کام کرو تو وہ کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا کرنے کا وہ کام نہیں کرتے. تو صلہ رحمی کے ایک اسپیسیفک اور خاص مفہوم کے علاوہ اس میں اللہ کے ساتھ بطور عبد ملنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور امتی ملنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں. دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی شخص جڑ جاتا ہے بطور امتی کے، اپنے اس تعلق کو، ہر امتی کو چاہیے کہ اس کی اسسمنٹ کرتا رہے کہ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کتنا. اس لیے کہ اگر وہ سچا تعلق رکھتا ہے امتی کا تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی جڑا ہوا ہے تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے. سبحان اللہ. تو گویا کوئی امتی ہو، امت کی ڈیفینیشن میں آئے تو وہ تو جنتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا اتنا اعزاز ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کا یہ جو حکم الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ اس سے جڑتے ہیں جس سے جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اسپیسیفکلی جو معنی صلہ رحمی کا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے اندر یہ جامعیت بھی پائی جاتی ہے کہ ہر طرح کا وہ جڑاؤ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی توحید تقاضا کرتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تقاضا کرتی ہے، جس کا تقاضا شریعت اسلامیہ کرتی ہے، ہر وہ جڑاؤ اس کے اندر شامل ہے. اور اس جڑاؤ میں سب سے بڑا لگاؤ اور سب سے بڑی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا سارے امتی جنتی ہیں الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود انکار کر دیا. صحابہ حیران ہوئے کہ خود کون انکار کرے گا؟ فرمایا سادہ سی بات ہے، من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میرا حکم مانا وہ ہے میرا امتی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، میرا حکم نہیں مانا، میری اطاعت اور اتباع نہیں کی، فرمایا فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کر دیا؟ امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنتی ہونے سے انکار کر دیا، ایک ہی بات. لہذا یہ دوسری خصوصیت اہل عقل کی کہ وہ عقل مند جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور وہ انما یتذکر اولو الالباب کہا تھا، نصیحت صرف عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی نشانیاں بتائیں. تو دوسری نشانی یہ ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. تیسری نشانی فرمائی ویخشون ربہم، کہ وہ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ یخشون ربہم، رب کی خشیت ہے، اور اگلی بات فرمائی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ خوف رکھتے ہیں برے حساب کا. وہی جو پیچھے بات ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کے لیے سوء الحساب ہے، برا حساب ہے ان کے لیے. تو یہاں فرمایا کہ جو عقل مند ہیں، وہ سوء الحساب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور سوء الحساب سے بھی ڈرتے ہیں. یہاں ان دونوں کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، اللہ کے ڈر کے لیے وہ خشیت ہے، اور جو سوء الحساب سے ڈر کے لیے ہے وہ خوف ہے. تو خوف اور خشیت میں فرق ہوتا ہے. ہر خوف خشیت نہیں ہوتا، البتہ خشیت کے اندر خوف موجود ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خشیت بالکل ایک خاص نوعیت کا خوف ہے. تو اس کا کیا فرق ہے خشیت اور خوف میں؟ اصل میں خوف خدشے کو کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں خدشے کو. خدشے کی بنیاد ہوتی ہے انسان کی اپنی کمزوری، عمل کی کمزوری ہو، انسان کی اپنی کمٹمنٹ کی کمزوری ہو، عقیدے کی کمزوری ہو. انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے جتنے خدشات رکھتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی مادی اسباب انسان اختیار کرتا ہے اپنے فوائد کے لیے،
اس میں کبھی بھی خطرے کا امکان ختم نہیں ہوتا، یعنی خوف لاحق رہتا ہے انسان کو۔ جیسے توکل کے ضمن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ انسان جب اسباب پر توکل کرتا ہے، مادی اسباب پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اس وقت خطرے کا امکان ختم نہیں ہوتا، خدشہ ساتھ رہتا ہے، یعنی خوف موجود رہتا ہے۔ آپ اگر ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آپ